بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ. ہارٹ کیا بلا ہے؟ ہارٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سیکشن 332 سے 337 تک سیکشنز آف دا پی پی سی پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہارٹ کیا ہے. 332 آف پی پی سی نکال لیں، آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہو جس کی ہیڈنگ ہے ہارٹ. سب سیکشن 1 آف سیکشن 332 کہتا ہے whoever causes pain، جو بندہ بھی کسی دوسرے کو درد میں مبتلا کرے، ہارم کوئی تکلیف، نقصان دے، ڈیزیز دے، انفرمٹی لاغری کا کوئی سبب پیدا کرے، اور انجری ضرر پہنچائے ٹو اینی پرسن کسی شخص کو، اور امپیئرز، ڈسیبلز، ڈسفگرز، اس کی حیات شکل بگاڑ دے، الگ کر دے، ڈی فیسز، اس کا چہرہ بگاڑ دے، اور ڈس ممبرز، اکھاڑ دے، اینی آرگن آف دا باڈی، جسم کے کسی بھی آرگن کو، اور پارٹ دیئر آف، ایک آرگن اب اس کا یہ پارٹ، ٹھیک، یا اس کے کسی پارٹ کو، آف اینی پرسن کسی بھی دوسرے شخص کا، وداؤٹ کازنگ ہز ڈیتھ، اور شرط یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے اس بندے کی موت نہ واقع ہو جائے. پین، ڈسممبر، ڈسفگرمنٹ، ڈیفیس، اس نے جو یہ سارا کام کر دیا، مرا نہیں وہ بندہ، تو ایسی صورت میں از سیٹ ٹو کاز ہرٹ، کہا یہ جائے گا کہ اس نے ہرٹ کیا اسے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہرٹ کی ڈیفینیشن. سب سیکشن 2 یا کلوز 2 آف سیکشن 332، the following are the kinds of hurt. اب یہ جو تعریف آپ نے سمجھی ہے، اس کی سمجھ آ گئی. اس میں نیچے وہ اس کی کائنڈز بتا رہا ہے، 5 اس کی کائنڈز ہیں، یاد رہیں. اتلاف عدو، چیزی کاٹ، اچھا ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے، اتلاف عدو کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اتلاف صلاحیت عدو دوسرا، تیسرا ہے شجا، چوتھا ہے جرا، اور پانچواں ہے all kind of other hurts، اور کسی بھی قسم کا زخم پہنچا سکتا ہے وہ. کلیئر ہو گئی بات؟ ایکسپلینیشن، اس نے اوپر ایک ڈسفگر ورڈ یوز کیا تھا. اس نے کہا کہ ڈسفگر مینس ڈسفگرمنٹ آف فیس، اور ڈسفگرمنٹ آف or dismemberment of any organ or any part of the organ of the human body which impairs or injures or corrodes or deforms the symmetry or appearance of a person. ایک شخص یوں آپ کو، اس کو آپ پہچان رہے ہیں، اس کی ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، اب اس کے ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اس کا بیچارے کا ناک جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، اس کا کان جو ہے وہ آپ نے خراب کر دیا، اب وہ اس کی جو حیت، جو شکل ہے نا، وہ بگاڑ دیا آپ نے، اس کو ڈسفگرمنٹ کہا جائے گا. اس کا آپ نے ہونٹ کاٹ دیا، اس کا آپ نے بھوؤں والی جگہ، وہ اس کی ڈسفگرمنٹ ہے. یہ اس نے ایکسپلینیشن دیا آپ کو سیکشن 332 میں. سیکشن 333 اتلاف عدو، اب وہ آپ کو یہ جو اوپر آپ نے چیزیں پڑھی ہیں نا، انہی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اتلاف عدو جو آپ نے اوپر پڑھا، whoever dismembers، amputates، بالکل کاٹ کر الگ کر دیتا ہے. swears any limb or organ of the human body of another person، کسی دوسرے شخص کا ایک پورا آرگن ہی کاٹ کر اس نے الگ کر دیا، وڈ چھڑیا جنوں سے آتے ہیں. and another person is said to cause اتلاف عدو، تو کہا یہ جائے گا کہ اس نے اتلاف عدو کیا. اچھا 334 میں وہ بتاتا ہے اب یہ ہے، یہاں سے آپ نا پی پی سی کا جو اصل بیہیویئر ہے نا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پی پی سی یہ ہے، اوپر اس نے ڈیفینیشن بتائی، نیچے اس کی پنشمنٹ بتا دے گا. پنشمنٹ فار اتلاف عدو، اگر آپ نے یہ کام کیا تو whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge، یا تو آپ کی نیت تھی یہی کام کرنے کی جو اوپر بتایا گیا،
یا آپ کو پتا ضرور تھا کہ یہ ہو سکتا ہے میرے یہ کام کرنے سے. knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person, کہ یار اس بندے کو ہرٹ ہو سکتا ہے. causes اتلاف عضو, اور یہ کرتے ہوئے آپ نے اتلاف عضو یعنی وہ کام کیا جس کی ڈیفینیشن آپ کو 333 میں اوپر بتا دی گئی ہے. آف اینی پرسن شل, تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا, ان کنسلٹیشن ود دا آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر, ایک میڈیکل آفیسر آئے گا, وہ دیکھے گا آپ نے اس کا اگر ہاتھ کاٹا ہے, وہ دیکھا اچھا یہ اس جگہ سے اس نے کاٹا ہے, یوں کر کے ہوا ہے, وہ باقاعدہ ایک رپورٹ دیتے ہیں ڈاکٹرز. اچھا, اس سے میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کیا جائے گا. بی پنشڈ ود قصاص, تو قصاص کی پنشمنٹ دی جائے گی. اب یہ بات بھی آپ قصاص والا سوال اگر وہ پوچھ رہا ہے تو اس میں لکھیں گے. And if the qisas is not executable, keeping in view the principles of equality in accordance with the injunctions of Islam. کچھ اصول ایسے ہیں کہ جہاں پر قصاص نہیں لے سکتے آپ, اسلام میں بتائے گئے. اگر وہ کون سے ہیں وہ بعد میں سمجھیں گے, لیکن اگر ویسی کوئی سچویشن آپ کے سامنے آ گئی اور قصاص نہ لے پائے تو اینڈ اف دا قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل the offender shall be liable to عرش. اب offender جو ہے اس کو آپ عرش کی سزا دیں گے. اینڈ may also, ساتھ میں عرش جو اس اسپیسیفک ہرٹ کے لیے بتایا گیا ہے, جو ایک کمپنسیشن بتائی گئی ہے وہ, اور اس کے ساتھ may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر. اسلام میں جو سزا تعزیر کی بتائی گئی ہے وہ بھی 10 سال تک کی اس بندے کو سزا دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک, اگر کسی بندے نے یہ والا ظلم کیا کہ اس کا کوئی عضو ہی کاٹ کر الگ کر دیا. ٹھیک, کلیئر ہو گئی یہ بات. 335 اتلاف صلاحیت عضو کیا ہے. whoever destroys or permanently impairs, پچھلے میں تھا permanently impair the organ of the person, یہاں کیا ہے whoever destroys, تباہ برباد کر دیا اس نے کس چیز کو, اور permanently impairs the functioning, power or capacity of an organ of the body of another person. ہاتھ اس کا کاٹا نہیں ہے, لیکن کچھ ایسا کیا ہے کہ میں نے کیس ایسا دیکھا کہ جس میں انہوں نے اپنا گرج نکالنے کے لیے بندے کو روڈ پر لٹایا, اس کے نیچے ایک اینٹ رکھی اور اوپر سے دوسری اینٹ سے اس کو مسلتے رہے, مارتے رہے, تو اس کی فنکشننگ آف دا باڈی ختم ہو گئی. اب یہاں پر آپ نے یہ کیا کہ کسی کی فنکشننگ یا اس کی پاور یا اس کی کیپیسٹی آف این آرگن آف دا باڈی آف این ادر پرسن اور کازز پرماننٹ ڈسفگرمنٹ. اب یہاں پر آ کر وہ ڈسفگر اس نے کر دیا کسی چیز کو, is said to cause اتلاف صلاحیت عضو. اس سینس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کسی کو اتلاف صلاحیت عضو کا جرم کمٹ کیا ہے, اور اس پر پنشمنٹ 336 میں بتائی گئی. Punishment for اتلاف صلاحیت عضو, whoever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person. اب اس کی تو سینس کلیئر ہو گئی نا. Causes اتلاف صلاحیت عضو of any person shall in consultation with the authorized medical officer, same اسی طرح سے جیسا کہ اس نے 334 میں کیا تھا کہ میڈیکل آفیسر سے کنسلٹ کیا تھا کہ بتا بھائی یہ کس نوعیت کا زخم ہے, بھی پنش ود قصاص, پہلی بات قصاص لگایا جائے گا. اسی طرح سے اس کا بھی وہ آرگن جو ہے وہ اس کی فنکشننگ, اس کی پاور, اس کی کیپیسٹی کو تباہ کیا جائے گا. اچھا, اور دوسری صورت وہی جو اس نے 334 میں بتائی تھی, اینڈ اف دا قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل کیپنگ ان ویو دا پرنسپلز آف ایکوالٹی ان اکارڈنس ود دا انجنکشنز آف اسلام, the offender shall be liable to عرش, تو اسی طرح سے آپ اس پر عرش لگا سکتے ہیں. and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر, اور 10 سال تک کی سزا دے سکتے ہیں. دونوں سزائیں سیم. 336A hurt caused by corrosive substance, sorry 330 ہاں ٹھیک ہے 336A,
hurt caused by corrosive substance, whoever with the intention or knowingly causing or attempts to cause hurt by means of a corrosive substance or any substance which is deleterious to human body when it is swallowed, inhaled, comes into contact or received into human body or otherwise shall be said to cause hurt by corrosive substance. कोई केमिकल पिला दिया, किसी केमिकल से, एसिडिक रिएक्शन से हमने किसी ह्यूमन बॉडी को हर्ट किया, तेजाब जैसे फेंकने वाले आजकल भी वो न्यूज़ बड़ी चल रही है, तो उसको आप कहेंगे कि उसने corrosive सब्सटेंस की मदद से इस बंदे को हर्ट किया है. बड़ा खतरनाक और जालिम है. देखिए 366 ए को बाद में ऐड किया गया है इसमें. Explanation: in this subsection, unless the context otherwise requires, अगर context कोई और बात ना आपसे रिक्वायर कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? corrosive substance means a substance which may destroy. corrosive substance का मतलब ये होगा कि ऐसा मवाद जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, कॉज हर्ट कर सकता है, डिफेस और डिसमेंबर एनी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इंक्लूड ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को डिसफिगर, डिसमेंबर कर सकता है एंड इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ एसिड, पॉइजन, एक्सप्लोसिव और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस. कोई धमाका खेज मवाद है, उसका कोई एसिड है, ऐसा कोई केमिकल है, हीटिंग सब्सटेंस, noxious thing, arsenic or other chemical which has a corroding effect and which is deleterious to human body. human body को delete करने की. मैं ना कल परसों देख रहा था एल्युमिनियम पर ना आप अगर पारा रख देना, कुछ ना करें, वो उसको खा जाएगा. पता नहीं सच है झूठ है, ये कोई साइंटिस्ट हमें कोई बता सके तो. इसी तरह ह्यूमन बॉडी के लिए भी डिलीटीरियस एलिमेंट्स होते हैं. आप उन पर कुछ रख दें, जैसा कि आप तेजाब फेंक दें तो वो उसको खाने लगता है. ठीक है, तो ऐसा कोई केमिकल अगर छेड़छाड़ कोई करता है ह्यूमन बॉडी के साथ और हर्ट देता है किसी को, तो कहा यह जाएगा कि उसने corrosive सब्सटेंस की मदद से ये हर्ट कॉज किया है. ठीक है, 366 बी में इसकी पनिशमेंट आ गई फॉर हर्ट बाय corrosive substance. ये आप करते हैं तो whoever causes hurt by corrosive substance shall be punished with imprisonment for life. बड़ा जालिम आपने जुर्म किया. इवन इम्पेयरमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन से भी बढ़कर मैं ये समझता हूं कि उस बेचारी पर आपने तेजाब फेंक दिया, हाँ, उसकी आंखें जला दी आपने, कुछ ऐसा किया विद corrosive substance. और अमूमन है जो कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स या कई मेडिकल रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि इस तरह का जब सब्सटेंस आप पर डालते हैं, मैं अपना पर्सनल वो आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई अगर किसी को बेहतर पता हो तो वो बता दे. एक दिन आपने ऐसा काम किया, वो बंदा महीना 15 दिन बचा रहा है, वो मरा नहीं है उस वक्त, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस तो चल रहा है. वो बेचारा 15 दिन 20 दिन या बेचारी है तो वो किसी चीज से जली है, तो 15-20 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है, हुई उन्हीं हर्ट्स की वजह से. अच्छा, तो इस बंदे को आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 14 years, या तो ताहयात इसे जेल में रखेंगे आप, इसे पता चले गलीज को किसने किया क्या है, या फिर आप ये करें कि 14 साल से कम की सजा किसी सूरत में इसको नहीं देंगे एंड अ मिनिमम फाइन ऑफ 1 million rupees आप इसको करेंगे. इतना स्वीर नौयत का ये हर्ट है. ठीक है जी. अच्छा, अभी के लिए जो हर्ट का पहली क्लास है हमारी यहां पर खत्म करते हैं. इसके बाद वाली क्लास जो 337 है वो इसके बाद शुरू करेंगे. ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज.